السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، ملت اسلامیہ ہند ایک عظیم صاحبہ سے محروم۔ دارالعلوم سبیل الرشاد میں کوہرام، دیوریا میں انتظامیہ کا بڑا ایکشن، عدالتی حکم پر برسوں پرانا مزار بلڈوزر سے زمیں بوس۔ یو اے پی اے کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا الزام۔ اویسی نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم کئی خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ آج 12 جنوری 2026 بروز پیر ہے۔ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، اچانک آج بڑی دکھ بھری خبر ملی ہے۔ علم و حکمت کا سورج غروب، امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد رشادی انتقال کر گئے۔ ملت اسلامیہ ہند بالخصوص ریاست کرناٹک کے لیے آج کی صبح ایک عظیم علمی و روحانی صدمہ لے کر آئی ہے۔ ممتاز عالم دین، امیر شریعت کرناٹک اور ریاست کے مایہ ناز تعلیمی ادارے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے محتمیم و شیخ الحدیث حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت والا کی مکمل مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ دوستو، ان کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی، جس سے علمی حلقوں، شاگردوں اور عقیدت مندوں میں کوہرام مچ گیا۔ مرحوم ریاست کرناٹک کے امیر شریعت کے منصب پر فائز تھے۔ اس حیثیت سے انہوں نے ریاست کے مسلمانوں کی ملی و شرعی رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں امارت شریعہ نے سماجی تنازعات کے حل اور اتحاد امت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ دوستو، آپ کو بتائیں، جمعیت علماء ہند سے بھی ان کی بڑی وابستگی تھی۔ مولانا صغیر احمد صاحب جمعیت علماء ہند کے ایک انتہائی اہم اور فعال رکن تھے۔ انہوں نے نہ صرف تعلیمی میدان میں کام کیا بلکہ مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور آئینی حقوق کی جنگ میں بھی ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ ملی مسائل پر دو ٹوک اور مدلل موقف رکھنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی تمام ملی و علمی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان، دارالعلوم کے اساتذہ، طلباء اور لاکھوں سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہند سماچار کی شائع ایک رپورٹ کے مطابق یو پی اتر پردیش کے دیوریا ضلع میں یوگی حکومت کی بلڈوزر کارروائی دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر خوب چل رہی ہے۔ دیوریا شہر میں واقع عبدالغنی شاہ بابا کا مزار اتوار کے روز انتظامیہ نے گرا دیا۔ اس پر بلڈوزر چلا دیا، اس کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ یہ مزار سرکاری بنجر زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا، اس طرح کا انتظامیہ کا دعویٰ ہے۔ اس معاملے کی شکایت دیوریا صدر کے رکن اسمبلی یعنی وہاں کے موجودہ ودھائک شولبھ منی ترپاٹھی نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے کی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے کارروائی تیز کی۔ ایس ڈی ایم کورٹ کے حکم پر کارروائی۔ یہ معاملہ دیوریا کے ایس ڈی ایم کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ انتظامیہ کی نگرانی میں کئی مرتبہ زمین کی پیمائش کرائی گئی، جس میں صاف طور پر یہ بات سامنے آئی کہ مزار سرکاری زمین پر بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایس ڈی ایم کورٹ نے زمین کو سرکاری بنجر اراضی قرار دیتے ہوئے مزار کو ہٹانے کا حکم دیا۔ مزار کمیٹی نے بھی غلطی تسلیم کی۔ مزار کمیٹی نے بھی عدالت کے فیصلوں کو قبول کر لیا تھا۔ کمیٹی کے صدر راشد خان نے تحریری طور پر انتظامیہ کو بتایا کہ مزار غیر قانونی زمین پر بنا ہے اور اسے ہٹانے میں وہ مکمل تعاون کریں گے۔ 3 بلڈوزر اور بھاری پولیس نفری تعینات۔ اتوار کے روز انتظامیہ نے بھاری پولیس نفری کے ساتھ 3 بلڈوزر موقع پر پہنچے۔ اس کے بعد مزار کو منہدم کرنے کی کارروائی شروع کی گئی اور پورے علاقے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے تاکہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو۔ رکن اسمبلی نے غیر قانونی قبضے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ یہ مزار دیوریا گورکھپور سڑک پر اوور برج کے نیچے واقع تھا۔ صدر کے رکن اسمبلی شولبھ منی ترپاٹھی نے مزار اور اس کے آس پاس کی زمین پر درگاہ کمیٹی کی جانب سے غیر قانونی قبضے کا معاملہ اٹھایا تھا
اور اس کی شکایت وزیر اعلیٰ یعنی یوگی آدتیہ ناتھ سے کی تھی۔ شکایت میں کہا گیا تھا کہ یہ زمین سرکاری بنجر اراضی ہے جس پر غیر قانونی طور پر مزار اور قبرستان بنا دیے گئے ہیں۔ 1993 میں کرائی گئی تھی جعلی انٹری۔ تحصیلدار کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ 1993 میں اس سرکاری زمین کو ریکارڈ میں مزار اور قبرستان کے طور پر درج کر دیا گیا تھا۔ اسے جعلی انٹری قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈوکیٹ نے محصولات قانون کے تحت ایس ڈی ایم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ سماعت کے بعد عدالت نے جعلی انٹری کو منسوخ کرتے ہوئے زمین کو دوبارہ سرکاری کھاتے میں درج کرنے اور مزار و قبرستان کو ہٹانے کا حکم دیا۔ انتظامیہ کی سخت کارروائی۔ عدالت کے حکم کے بعد انتظامیہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے کارروائی کی اور غیر قانونی مزار کو بلڈوزر سے گرا دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی سرکاری زمین پر کیے گئے تمام غیر قانونی قبضوں کے خلاف اسی طرح کی کارروائی جاری رہے گی۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، ہمارا 1499 روپے والا جو عمرے کا پیکیج چل رہا ہے، ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک نقاب اور حجاب کو پہنچانا ہے۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے اور ایک بہترین موقع ہے، جلدی سے آرڈر کیجئے۔ 1499 روپے میں آپ کو برقع ملے گا، ایک روپٹہ ملے گا، نقاب، ہاتھوں کے گلوز، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری فری۔ آپ اپنے گھر بیٹھے کہیں بھی اس کو منگوا سکتے ہیں۔ خاص بات یہ رہے گی کہ جو بھی 1499 روپے کا یہ برقع خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈالی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس پرچی والے باکس کو بہت جلد عید سے پہلے ہم کھولیں گے۔ قرآن اندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ اس میں سے جن کے بھی ان پرچیوں میں 3 پرچیوں میں نام ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بالکل فری عمرہ کرائیں گے۔ ہمارا انشاءاللہ آپ سے وعدہ رہا۔ آپ جلدی سے ہمارے اس 1200 کے ٹارگیٹ کو پورا کر دیجئے۔ ابھی تک تقریباً 400 کے آس پاس ہمارا یہ ٹارگیٹ پہنچا ہے، جلدی سے اس کو پورا کرا دیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور ابھی جلدی سے آرڈر کیجئے۔ ہم جو اسکرین پر آپ کو نمبر دکھا رہے ہیں، آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کریں۔ شکریہ۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ یو اے پی اے قانون کے تحت مسلموں کو طویل مدت تک جیل میں رکھے جانے سے اویسی ناراض۔ ناظرین، آپ کو بتائے، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یو اے پی اے قانون کے تحت مسلم نوجوانوں کو طویل مدت تک جیل میں رکھے جانے پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس قانون کی خامیابی عوام کے سامنے رکھی۔ انہوں نے مہاراشٹر میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یو اے پی اے قانون 2008 میں جب کانگریس حکومت میں لایا گیا تھا، اسی وقت پارلیمنٹ میں متنبع کیا تھا کہ اس کا استعمال مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف کیا جائے گا۔ اویسی نے مزید کہا کہ میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس قانون کے تحت اروندھتی رائے کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 180 دنوں تک حراست میں رکھنے کا التزام ہے۔ اویسی نے موجودہ وقت میں عمر خالد اور شرجیل امام جیسے مسلم نوجوانوں کی قید کا ذکر بھی اپنے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ یو اے پی اے قانون کے تحت جیل میں قید اس لڑکے یعنی عمر خالد کو صرف 2 بار باہر نکلنے دیا گیا، جس میں ایک بار تب موقع ملا جب اس کی بہن کی شادی تھی۔ اویسی نے موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ 80% معاملات میں پولیس مان لیتی ہے کہ اگر ملزم مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد ہے۔ دوسری طرف اویسی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کے اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم ہمیشہ ہندو ہی بنے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائے، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے گزشتہ روز کہا تھا کہ آئینی طور پر وزیر اعظم یعنی پردھان منتری کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان ایک ہندو راشٹر ہے، ہندو تہذیب ہے، اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم یعنی پردھان منتری ہمیشہ ہندو ہی ہوگا۔ ہیمنت بسوا شرما کے اس بیان پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ان کے دماغ میں ٹیوب لائٹ جلتی ہے۔ اس نے آئین کی قسم کھائی ہے۔ آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اویسی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ صرف ایک طبقے کا شخص ہی اس ملک کا وزیر اعظم اور صدر بن سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں بابا صاحب امبیڈکر نے آئین دیا ہے۔ وہ ہیمنت بسوا شرما سے زیادہ دانشور اور تعلیم یافتہ تھے۔ اویسی نے کہا،
بدقسمتی سے کچھ لوگ آئین اور اس کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ملک صرف ایک طبقے کا نہیں۔ ہیمنت بسوا شرما پر سخت الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے اسی نے کہا اس کا دماغ چھوٹا ہے، اس لیے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں ایک مختصر وقت میں 3 خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی فرمائے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔